فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علماء سے روبرو کی محفل میں ہم آپ تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جڑے ہوئے ہیں فضیلت الشیخ حافظ سید حسین مدنی حفظہ اللہ، رکن فتویٰ بورڈ حیدرآباد تلنگانہ۔ چلیے پہلے شیخ سے ملاقات کرتے ہیں، پھر سوالات کریں گے انشاءاللہ۔ شیخ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے شیخ؟ الحمدللہ، سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ شیخ، اشکال یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو خاص طور پر لائٹ کے کنیکشن میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، اس طرح نل کے کنیکشن میں بھی وہ ہیرا پھیری کرتے ہیں، تو پلیز ذرا سا شرعاً اس سلسلے میں کیا رہنمائی ہو سکتی کریں آپ؟ جزاکم اللہ خیرا۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس مسئلے میں غلطی کرنے والے کئی طرح کے ہیں۔ کئی تو ایسے افراد ہیں جن سے لاشعوری طور پر یا مجبوری کی حالت میں غلطی سرزد ہوتی ہے۔ وہیں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو دین کی صحیح فہم نہ رکھنے کی وجہ سے یا کچھ احادیث کا معنی غلط سمجھنے کی وجہ سے اس غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو غلطی کو غلطی مانتے ہیں اور پھر ان سے چوک ہوتی رہتی ہے۔ وہ روایت جس کے پیش نظر لوگوں کو شبہ ہوتا ہے یا ایسے لگتا ہے کہ شاید اس کا جواز ہے، اس کا امکان ہے، اس کی گنجائش ہے، سنن ابی داؤد میں ایک روایت موجود ہے، مہاجرین میں سے کسی صحابی نے اسے روایت کی ہے، صحیح درجے کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلمون شرکاء فی ثلاثہ، کہ مسلمان تین چیزوں میں مساوی ہیں، شریک ہیں، پانی میں، فی الماء، والکلأ جو چارہ رہتا ہے، سبزہ رہتا ہے، گھاس وغیرہ جانور جو چرتے ہیں، اور تیسری چیز ہے والنار، آگ یا بجلی وغیرہ ایسی چیزیں۔ یہ حدیث مختلف الفاظ سے وارد ہیں، بعض ایسے الفاظ ہیں ثلاث لا یمنعنا، کہ ان سے روکنا نہیں چاہیے، ان تین چیزوں سے۔ تو اس روایت کے پیش نظر بعض نے کہا کہ یہ کسی کی ملکیت نہیں ہونی چاہیے، تو جب یہ تصور ہوگا کہ یہ کسی کی ملکیت نہ ہو تو سب کی ملکیت ہوگی، مسلمان اس میں شریک رہیں گے، تو ایسی کوئی غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہے اور اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس حدیث کو غلط سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگ جو پانی کا کاروبار کرتے ہیں، فلٹر پلانٹ وغیرہ قائم کرتے ہیں، ان کو بھی شبہ ہوتا ہے کہ یہ کام درست ہے یا نہیں، خرید و فروخت، بیچنا کرنا۔ بلکہ قدیم زمانے میں امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے پیش نظر فرمایا، بالخصوص پانی کے حوالے سے فرمایا، یا پھر ان تینوں چیزوں کے حوالے سے، لا تملک، کہ یہ کسی کی ملکیت نہیں ہونی چاہیے، ولا یصح بیعها مطلقا، کسی بھی صورت میں، شکل میں ان تینوں کو فروخت کرنا درست نہیں۔ یہ موقف کچھ اہل علم کا ہے یا پھر امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، لیکن اس امام کے بالمقابل جمہور علماء، اکثر اہل علم کا موجودہ دور میں جو لجنہ دائمہ ہے، تحقیقات اور افتاء کا جو دائمی بورڈ ہے، وہ اہل علم، بہت ممکن ہے یہ کہا جائے کہ اجماع ہے، شبہ اجماع ہے، ساری امت کا اتفاق ہے کہ یہ فہم درست نہیں، یہ اجتہاد درست نہیں۔ اس حدیث کو اس پس منظر میں سمجھنا اور پھر کچھ چھیڑ چھاڑ کرنا میٹروں کے ساتھ، یا غلط ذریعے سے حاصل کرنا بجلی، برقی، پانی وغیرہ، یہ درست موقف نہیں ہے۔ کیوں درست موقف نہیں ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ چوری جسے سرقہ، چوری جسے کہا جاتا ہے، یعنی اخذ المال من حرزه خفیتاً، خفیہ طور پر مال کو لے لینا،
وہ اپنی محفوظ جگہ تھی، خفیہ طور پر اسے لے لیا جاتا ہے، تو سرقے کی تعریف اس پر لاگو ہوتی ہے، چوری چپ کے یہ چیز حاصل کی جاتی ہے، تو حکم بھی اس پر لاگو ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ باطل ذریعے سے مال کھانے کی قبیل سے ہے، اس کا ایک حصہ ہے، اور اللہ نے فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ تیسری وجہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل للرجل ان یأخذ عصا غیرہ بغیر طیبۃ نفسہ یا بغیر طیب نفسہ، کسی بھی آدمی کے لیے حلال نہیں، یعنی سختی کے ساتھ حرام ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ حلال نہیں یعنی سختی کے ساتھ حرام ہے، کہ وہ رضامندی کے بغیر، دلی خوشی کے بغیر، رضامندی کے بغیر کسی اور کی کوئی دوسری چیز لے لے۔ اگلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عہد و پیمان کا خیال رکھنے کا حکم دیا، اوفو بالعقود، اور ہم پابند ہیں عہد و پیمان کے جب تک شرعی خلاف ورزی نہ ہو، بالخصوص جہاں یہ روایت ہے المسلمون شرکاء فی ثلاث، وہیں یہ روایت بھی ملتی ہے المسلمون علی شروطہم، مسلمان کو اپنی شرط کا، عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے جب تک شرعی خلاف ورزی نہ ہو۔ اگلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امانتوں کے حقیقی مالکین تک، مستحقین تک لوٹانے کا حکم دیا، اور یہ اس قبیل سے بھی ہے۔ ادنا درجہ یہ بیان کیا گیا کہ الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹک پیدا کر دے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور آپ کو برا لگے کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو جائے۔ ان تمام وجوہات کے پیش نظر اکثر اہل علم نے، ممکن ہے یہ کہا جائے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ سب نے یہ بات بتائی کہ اس انداز سے تصرف کرنا بالکل درست نہیں، احتیاط برتنی چاہیے، یہ چوری کی قبیل سے ہے۔ نل کا، لائٹ کا، یہ چوری کرنا چوری قبیل میں سے ہے۔ شیخ، اگر اس طرح کی غلطی کسی سے ہو چکی ہے تو اس کی تلافی کیا ہے پلیز؟ اس سے پہلے ہمیں غلط فہمی دور کرنی چاہیے کہ وہ روایت سند کے اعتبار سے ثابت ہے تو اس کی صحیح فہم کیا ہونی چاہیے۔ صحیح فہم یہ ہونی چاہیے، جیسا کہ محدثین نے بیان کیا ہے، حدیث کی شرح بیان کی ہے، کہ جو پانی آسمان سے برسے، جو کسی کی ملکیت نہیں، عام ہے، ایسی ساری چیزیں، گھاس بھی اسی طرح سے، بجلی کی چیزیں یا برقی کی چیزیں، یا قدیم زمانے میں جو لکڑیوں کا استعمال آگ لگانے کے لیے کیا جاتا تھا، جو عام انداز سے رکھی ہوئی رہتی تھی، یا پھر وہ پتھر جو قدیم زمانے میں جس سے آگ لگائی جاتی تھی، یہ ساری چیزیں جب تک کسی کی ملکیت میں نہ آئے، کسی کے قبضے میں نہ آئے، تب اس حدیث کا حکم اس پر منطبق ہوگا۔ جب کسی کی ملکیت ہو جا رہی ہے، کسی کی محنت رہ رہی ہے اس پر، تو ایسی صورت میں یہ حدیث عام نہیں رکھی جائے گی، بلکہ اس کا حکم الگ ہو جائے گا۔ جی ہاں۔ اگر کسی سے غلطی سرزد ہو جائے، وہاں کا نظام ایسا ہو کہ اس کی پابجائی کی جا سکتی ہے، گنجائش ہے، تو اندازہ لگانا چاہیے اور رقم ادا کرنی چاہیے اس محکمے میں، اس شعبے میں، ڈپارٹمنٹ میں۔ لیکن وہاں کا نظام ایسا نہیں، تو ایسی صورت میں توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ اہل علم نے کہا کہ اندازہ لگائیں اور اتنی رقم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں، کیونکہ حقیقی طور پر اصل مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، من مال اللہ، اور اللہ نے ہمیں اس میں جانشین بنایا، مستخلفین فیہ۔ تو یہ دو شکلیں دیکھیں، کہاں پر کون سی چیز ممکن ہے عمل کرنے کے اعتبار سے، اس چیز کو اختیار کریں۔ بارک اللہ فیکم شیخ۔ ناظرین، دیکھا آپ نے شیخ نے کتنے واضح انداز سے بتا دیا کہ اس طرح غلطی نہیں ہونا چاہیے، یہ چوری صحیح نہیں ہے۔ اگر اس طرح غلطی ہو چکی ہے تو تلافی کرنا چاہیے، رک جانا چاہیے، اور محکمے تک پیسے پہنچا دینا چاہیے، یا پھر وہ صدقہ خیرات کر دینا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔